السلام علیکم, ویلکم ایوری ون ٹو دا شو. آپ دیکھ رہے ہیں وائب آؤٹ ہاؤ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ انس احمد. آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ہیومر اینڈ ہیوملیشن سے ریلیٹڈ. سو لیٹس ڈائیو انٹو اٹ اینڈ لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. جیسے کہ ہم لوگ ڈیلی لائف میں یہ چیز نوٹس کرتے ہیں کہ ہیومر, انسلٹ جو ہے ہم لوگ کو بہت زیادہ فیل ہوتی ہے, اور آفس میں بھی ہوتا ہے, نارمل لائف میں بھی ہوتا ہے, فرینڈس کے ساتھ. کچھ لوگ آپ کو سمجھ لیں انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں ان اے فارم آف جوک, جسے ہم اردو میں تانا بھی کہتے ہیں. تو آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے ایتھکس, ایٹیکیٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. سو آج اس کے لیے ہمارے ساتھ جیسے کہ ہوتے ہیں میرے بہت اچھے دوست احسن. سو لیٹس ویلکم ہم. بیسیکلی ہمیشہ سے عادت ہے, ہم لوگ تین ہوتے ہیں. ارے مجھے تو عادت ہے. تو آج وقاص نہیں ہے, وقاص کی والدہ کی طبیعت خراب ہے, تو ان کے لیے دعا کریں. بالکل ان شاء اللہ ان کو اچھی شفا یابی ان شاء اللہ آمین عطا فرمائے اللہ. خیر, کیا حال ہے؟ میں خیریت سے ہوں. تم کیسے ہو؟ الحمد للہ. خیر, تمہارا کیا اس پہ ہے یہ تانے جوک کی فارم میں انسلٹ کرنا, اور مطلب وائی پیپل ڈو دیٹ کائنڈ آف اسٹف. لائک میں اگر تم سے ایسی پوچھوں دوست یار اس کا تو آسان سا جواب ہے. دیکھو ہر طاقت, ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کہا جاتی ہے. ہاں, تو جو جوک واپس ریٹرن نہیں کر سکتا اس کو تو انسلٹ کرنا پڑے گا, اس کو تو انسلٹ ہونا پڑے گا, اس کو تو ہم انسلٹ کریں گے کیونکہ یہ جب پلٹ کے جواب نہیں دے گا ہمیں. ویسے بہت بری چیز ہے یار, ایسا نہیں ہونا چاہیے. موسٹ کامنلی ہو یہی رہا ہوتا ہے ہر کسی بھی گروپ میں کہہ جاتے ہیں. کچھ لوگ ان انٹینشنلی بھی کہہ جاتے ہیں, ان کی ایک نیچر میں بھی آ جاتی ہے یہ چیز یار. لیکن یہ ان کا پرابلم ہے نا. اب دیکھو نا, ایک بندہ ہے وہ بہت زیادہ فرینک ہے اور اس کو نہیں فیل ہوتا کہ وہ گالی بھی بک دیتا ہے کسی کو فرینکلی, تو اس کو ایسا نہیں لگ رہا ہوتا کہ وہ گالی بک رہا ہے, اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار وہ اپنے بڈی کو کال کر رہا ہے. لیکن یہ اس کی پرابلم ہے, کیا پتہ سامنے والا اس کی اس گالی سے برا مان جائے اور وہ دوستی کے احساس میں کچھ نہ کہہ رہا ہو. ہیومر ایک ایسی چیز ہے یار, ہیومر جو ہے نا کیور ہے. مطلب اب دیکھو نا, تم اور میں ہم کیا کرتے ہیں جب ہم بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں یا ہمارا موڈ بہت زیادہ ورسٹ ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں, ہم ہیومر کی طرف جاتے ہیں. ہم ایسا کانٹینٹ دیکھتے ہیں جس کو جیسے تنمے کا کانٹینٹ ہے, اس طرح سے اسٹینڈ اپ کامیڈینس ہیں, بہت ساری ایسی چیزیں ٹو لائٹن اپ دی مائنڈ. یا تو میں سمجھتا ہوں ہیومر جو ہوتی ہے نا, ہیومر وہ ہوتی ہے کہ کیئر ہے آپ کی. آپ ہیومر اس لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے کہ کیئر بھی ہے, کیور بھی ہے, وہ آپ کو انلائٹ کرتی ہے, آپ کا موڈ جو ہے وہ بہتر بناتی ہے. اور جس چیز کی تم بات کر رہے ہو نا, وہ ہیومر نہیں ہے, وہ انسلٹ ہے, ہیوملیشن ہے. اور وہ اس طرح سے ہے کہ آپ کسی کے بارے میں آپ کو لمٹ ہی نہیں پتہ کہاں رکنا ہے, آپ کہے جا رہے ہو مطلب اس حد تک پہنچ جاتے ہو آپ جو ہے وہ اپنے بڈینس کے اندر, اور بولے جا رہے ہو اور سارے مل کے کہہ کے لگائے جا رہے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا کہہ نہیں پاتا, اس کو برا لگ رہا ہے, لیکن لٹرلی اس کے فیس سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے. اور بہت سارے لوگ تو یہ دیکھ کر بھی جو ہے نا اور زیادہ اس کو انجوائے کرتے ہیں کہ یار اس کو برا لگ رہا ہے, اب مزہ آ رہا ہے, اس کو برا لگ رہا ہے, مزہ ہٹ رہی ہے. وہ جو ہماری ٹرم ہے نا کہ اب دادا اس کی ہٹ گئی, اب دادا اس کی ہٹ گئی, لے لی اس کی. وہ لے نہیں. اگر آپ کا کوئی فرینڈ کا سرکل ہے تو اور آپ ایک لمٹ میں یہ کر رہے ہو تو چلو تھوڑا بہت سمجھ بھی آتا ہے, بٹ اگر گوئنگ پرسنل اور سم تھنگ لائک دس تو اٹس ناٹ رائٹ. اچھا, ویسے میں ایک دفعہ نا ایک جوک پڑھ رہا, جوک نہیں تھا مطلب ریئل لائف میں ہوا تھا. پر ہیومر جو ہے نا, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہیومر جو ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر بلٹ ان ہے. لائک آپ کا نیو بورن بیبی ہو یا وہ 70 سال 60 سال کا بندہ ہو, بائی برتھ اس کے اندر یہ ہے جوک کرنے کی عادت ہوتی ہے, تھوڑا سا فن کرنے کی. وہ میں پڑھ رہا تھا, ریڈٹ پہ پڑھ رہا تھا موسٹ پروبلی, کہ نا وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا نا ایک باپ ہوتا ہے, اپنی بیٹی ہوتی ہے 2 سال کی نا, وہ بولتی بھی نہیں ہے. صحیح ہے, ایک ہی باپ تو نہیں, وہ ایک باپ ہے نا جس کے ساتھ یہ ہوا ہے. تو اب کیا ہوا کہ نا اس کی بیٹی کو اسپون دینا, تو اسے چھوٹے اسپون سے کھلاتے تھے اس کو. تو اس نے کیا کیا کہ بڑا والا ٹیبل اسپون لیا اور اس کو دے دیا اس کے ہاتھ میں. اب یہ ایسا فن اس نے کیا نا, ایسا کہ اس کو تھوڑا سا کرنے کے لیے یہ کیا ہے, تو اس نے تھوڑی دیر بچی نے پکڑا اور وہ ہنسی, اور وہ اس کو نہیں سمجھ آیا, مطلب اس کو لینگویج تو بول نہیں سکتی, لیکن اس کو یہ جوک سمجھ آئے گا کہ میں چھوٹے اسپون سے ڈیلی کھاتی ہوں, بٹ یہ بڑا اسپون آیا تو اٹس مطلب کہ یہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے. تو ایک سینس ہوتی ہے ہمارے اندر نیچرلی چیزوں کو جو ہے وہ کرنے کی,
एब्जॉर्ब करने की। वो बड़ी कोर मेमोरी थी, वो बता रहा था वो बंदा कि मेरी सबसे ज़्यादा कोर मेमोरी अपनी बेटी के साथ वो यही है कि वो जो सीन हुआ था, क्योंकि इंसान जो है ना वो एक मतलब सोशल एनिमल है, सही है। तो उसको एक तो लोगों से मिलना, फिर उससे हंसी मजाक करना, गैदर अराउंड होना, ये उसकी नेचर है। एक चीज़ है अनस भाई, मुझे लगता है ऐसा कि ना यार हम ना हमारे, पता नहीं मैं अगर गलत कह रहा हूँ या आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो प्लीज़ मुझे थोड़ा इतना तमीज़ से नहीं, तमीज़ अगर ऑडियंस है ना समझा करो ना। तो मैं कह रहा हूँ कि यार जैसे तुमने फील किया कि हम कुछ स्पेसिफिक लोग होते हैं हमारी लाइफ में जिनको हम लिटरली मतलब जिनको हमने बदतमीजी करने की इजाज़त दी हुई होती है, और वो अगर हमारे साथ वो अगर हमारे साथ बदतमीजी ना करे ना तो हमारा जो है वो सर्कल आउट हो जाता है, चीज़ें आगे ऊपर से नीचे जाती हैं। तू से आप पे आ जा रहा तो मतलब मामला खराब है, कोई बहुत सीरियस कंडीशन है। अब कुछ लोग होते हैं जो फ्रेंड ऑफ फ्रेंड होते हैं या इस तरह का, और वो उस सर्कल में मतलब कुछ अक्सर आ जाते हैं ना, दोस्त आके बैठ जाते हैं। तो मैंने अक्सर फील किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना अपनी लिमिट नहीं पता होती, और वो उस लेवल का जोक करते हैं जिस लेवल का जोक आपका बेस्ट फ्रेंड आपके साथ कर रहा होता है, और उनको ये फील होता है कि यार इसका जोक उसको अच्छा लग रहा है तो मेरा भी अच्छा लगेगा। तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ, मतलब कि आपने कभी ऐसा फील किया हो यार चल ये बोल रहा है तो ठीक है, ये क्यों बोल रहा है? हाँ होता है, बहुत दफ़ा होता है इस तरीके से यार, और मेरे साथ तो बहुत दफ़ा हुआ है, और लाइक स्कूल्स में भी हुआ है, स्कूलिंग टाइम पे भी, और इन ऑफिस में भी हुआ है कि एक मेरा एक इस तरीके का सीन था कि मैं जैसे ऑफिस में से तुम्हारे से मेरी दोस्ती है जैसे, और ऑफिस में भी एक बंदा था मेरे से दोस्ती थी, बट वो उसका दोस्त था, तो ये अब वो मुझसे मजाक कर रहा है और एक मेरा दोस्त है जो मेरे से मजाक कर रहा है। अब दोनों में डिफरेंस है, वो उसका फ्रेंड ऑफ फ्रेंड सही है, बट वो एज ए जोक मेरे साथ भी बहुत ज़्यादा ओवर हो रहा है। तो वो मुझे फील हो यार लाइक मेरा तुमसे इतना मजाक नहीं है, तुम व्हाई आर यू गेटिंग सो कंफर्टेबल। अच्छा, इस पे मजे की बात ये है कि जब आप ये बात करो ना तो सामने वाला ऐसे रिएक्ट करता है कि यार तू तो यार मेरे दोस्त समझता था यार, मैं तुझे यार मैं तुम्हें दोस्त समझता था और तुम तो यार ऐसे रिएक्ट कर दो। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि यार यू आर नॉट अलाउड टू डू दिस, आप नहीं कर सकते मेरे से बात। आप सही है जोक करो, आप उस ईज तक पहुंचो, उस रिलैक्सेशन हासिल हो जाए, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ कैजुअल हो जाए, फिर हम इस तरह की बात करें तो समझ में भी आता। विदाउट अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ नहीं आती लोग कितना कैजुअल कैसे हो जाते हैं। और यार मैं तो ये हमेशा कहता हूँ, तुमने देखा होगा मैं वैसे भी बड़ा चुप रहता हूँ ऑफिस में भी। हाँ एग्जैक्टली। तो मेरा ये कि जब भी कुछ नहीं आप, मैं पूरा जुमला कहता हूँ, आप वैसे ऑफिस में चुप रहते हैं लेकिन आपका एक स्विच है, वो स्विच अगर दब जाए ना वो फिर आपको चुप कराना मालिक किसी के बस की बात वो फिर मैं ह्यूमर मोड ऑन हो जाता है मेरा। तो यही है, मैं चुप रहता हूँ क्योंकि मैं सोच समझ के बात कर रहा होता हूँ कि यार किससे क्या बात करनी है, कौन कितना कैसा बंदा है। अगर जिससे मैं फ्रैंक हूँ भी ना, वो उससे भी मैं बड़ा कम बात कर रहा हूँ, सही है। अनटिल अनलेस हम ऐसे बैठे हुए हैं कि जिसमें से मेरा ही सर्किल है, तो वहाँ समझ आता है कि तकलीफ ले रहे हैं और कर रहे हैं सब कुछ मेरे अंदर ये है। तो सबको मैं तो कहता हूँ कि सजेस्ट करें, क्योंकि ये चीज़ मैंने सीखी है लाइफ में कि आप जितना बोलोगे ना उतना एक तो फंसोगे, सही है, और ऊपर से ना आप जितना बोलते हो ना, मतलब इनर सर्कल से आप ऑफिस में बैठे बहुत ज़्यादा बात करते हो तो आपकी क्रेडिबिलिटी कम होती है। यार ये बंदा ना बस बोलता रहता है, कहते हैं ना एक टर्म है ना बड़ बोला बच्चोदा तो वो है। तो आपको लगता है कि बड़े कूल हो, बट इन टर्म्स ऑफ रियलिटी, इन टर्म्स ऑफ लाइक अगर मुझसे पूछोगे एक बंदा बहुत ज़्यादा हरकतें कर रहा है ना, बस उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी मेरे नज़र में ना इतनी ज़्यादा। आपको लगता है आप कूल हो लेकिन ज़माना सोचा है कि आप फूल हो। हाँ ऐसे बहुत सारे हमारे लाइफ में ऐसे लोग आते हैं। और एक चीज़ ये है ना कि यार हम लोग जब जोक कर रहे हैं ना, तो ऐसे ऐसा टॉपिक है कि हर कोई जोक करता है, और पाकिस्तानियों का पता नहीं क्या मसला है कि समझते हैं कि हर बात जोक, सही, हर चीज़ को जोक बना देंगे कि हर किसी को कपिल शर्मा बनना है, किसी को उमर शरीफ बनना है। नहीं होता भाई, कभी कभी सीरियस रह के भी चलना पड़ता है। ये अब सही है, आपको जोक करने का शौक है कि अगले बंदे को हंसाओ, बट आपके पास जोक भी वैसे ही होने चाहिए, इट शुड नॉट बी पर्सनल। और एक और भी चीज़ तो ये भी है ना कि आप लाजमी नहीं है जो आपका ह्यूमर है वो सामने वाले को, हर बंदे को समझ में आए। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि डार्क ह्यूमर भी होता है, और कभी कभी ऐसा ह्यूमर होता है जो आपको पता हो सामने वाले को नहीं पता हो। कुछ लोग होते हैं जिनका ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनका ह्यूमर जो है ना वो अलग लेवल का होता है। कुछ लोगों का ह्यूमर स्लैंग में होता है, अब वो सोफिस्टिकेटेड लोगों के बीच में जोक करते हुए अच्छे नहीं लगते। और कुछ लोगों का जो ह्यूमर होता है वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है, वो स्लैंग में जोक करेंगे ना तो लोग ठंडी कर दी
یہ تو ہوتا ہے. اور اس طریقے اسی چیز پہ میں ایک چیز ہے کہ انسائڈ جوک جو ہوتا ہے کہ جیسے ہم دونوں بیٹھے ہوئے 3 بندے بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں اور ہم نے کوئی ایسی چیز بولی, ہم اب انسائڈ جوک مارنے کے بھی نا طریقے ہوتے ہیں بھائی. ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہو بہت سارے لوگوں میں, آپ 2 دوست ہو, آپ سب سے انٹریکٹ کر رہے ہو اور آپ نے ایک دم سے کوئی ایسے جوک مارا, صحیح ہے, اور آپ نے سمجھ گیا نا, اب پوری آڈینس جو آپ کے آڈینس کیا جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو لگے گا یار کیا بات کر رہا ہے, لیکن انکمفرٹیبل فیل کرنے لگیں گے. کیوں؟ آپ کو تو سمجھ آ گئی, آپ کو سمجھانی تھی یہ بات, لیکن یو ڈونٹ میک ادر انکمفرٹیبل. اس جوک سے ایک اور جوک آیا, تم نے دیکھا ہوگا تمہارے اور تمہارے بیسٹ فرینڈ کی کیمسٹری کے درمیان میں ایک جوک ہوتا ہے. وہ جوک ہوتا ہے آپ 6 لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہو, ایک بات چلی, آپ نے وہ جوک کریک کیا, کسی کو نہیں پتا وہ کیا ہے, آپ اور آپ کا بیسٹ فرینڈ پاگلوں کی طرح ہنس رہے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے, اور سارے اس مسٹری میں کہ آخر یہ ہوا کیا ہے. بیسیکلی انسائڈ جوک بتاتا ہی یہ چیز ہے کہ انسائڈ جوک کرتا ہی بندہ تب جب بتانا ہوتا ہے یا سمجھانا ہوتا ہے کسی کو وداؤٹ اینی ون نوئنگ, گیونگ اینی کانٹیکسٹ. ہاں, اور آپ بتا دو اپنے کسی ایسے بندے کو, تو بتاتا ہے کلوزنس, بتاتا ہے کہ آپ کے دوست سے کیسی آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے کسی انسان کے ساتھ. یہ کانسیکوینشل ہوتا ہے بھائی. آپ بھی کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہو نا, سر نے کوئی ایسی بات بولی اور آپ نے صرف مڑ کے دیکھا اپنے بیسٹ فرینڈ کو, اور ہم لوگ کو دونوں کو پتا ہے وہ جوک کیا ہے, صحیح ہے, وہ صحیح ہے, وہاں آپ انسائڈ جوک کر سکتے ہو. کبھی تو یہ جوک آپ کو کریک بھی نہیں کرنا پڑتا, اس کے لیے صرف آپ کو دیکھنا ہوتا ہے, صرف دیکھنا ہوتا ہے. اور یہی چیز اگر آپ بہت سارے لوگوں آپس سے بات کر رہے ہو, جیسے آپ جگہ پہ ٹور پہ گئے ہوئے ہو, آپ بون فائر لگا کے بیٹھے ہو, اب کوئی بات چل رہی تھی, آپ نے اپنے دوست کو دیکھ کے یہ بات بولی, اب پورا کرو جو آپ کو نہیں جانتا, آپ صرف جیلپ ہو رہا ہے, وہ انکمفرٹیبل ہے کہ کیا بات کر رہے ہیں. ارے یار جیسے ایک چیز ہے, میں شیئر کر دیتا ہوں. سین یہ ہوا تھا, میرا بیسٹ فرینڈ ہے, ہم دونوں بیٹھے ہوئے, ہمارا گروپ تھا نا 5-6 لوگوں کا, اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپس میں. تو ریسنٹلی ہوا یہ تھا کہ ہم لوگ کسی جگہ پر گئے تھے, وہاں پہ ہمیں کچھ رقم ملی تھی نا, اور وہ رقم ہمیں کانسیکوینشل ملی تھی. مطلب وہ ہم اس نیت سے نہیں گئے تھے کہ ہمیں پیسے ملیں گے اور یہ اور وہ, اور جس طرح سے ہم گئے تھے نا باقی دوست بھی گئے تھے, ان کو کچھ نہیں ملا تھا. تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے بات چل رہی, تو ایک لڑکے نے اس ایونٹ کے بارے میں بتایا, یار ہم لوگ گئے یار, اتنی خواری ہوئی, پورا دن خرچ ہوا, خواہ میں خوار ہو کر آ گئے. اب ہمیں تو اچھی رقم ملی تھی, اب ہم اس کو یہ بات بتا بھی نہیں سکے. انہوں نے بولا یار تم رکھ لینا, کسی کو کچھ کہنا نہیں. ہم نے ٹھیک ہے ہم نے مان لیا, ان کا مان بھی رکھ. اب میرا دوست ہے کمینہ, بولا اتنا بول دوں, اتنا حرامی ہے نا کیا بتاؤں. بیٹے بول رہا ابے یار ایسا صحیح بول لے یار, کتنی خواری ہوئی, بندہ 5-6 ہزار روپے ہاتھ میں رکھ دیتا نا. اب میں اس کو دیکھوں, وہ مجھے دیکھے, میرے دل سے آئے کتنا کمینہ ہے اس کا پیسہ کھا کے اسی کو برائی کر رہا ہے. اچھا دوسرا تو بول رہا ہاں یار تو صحیح بول رہا ہے, بے مروت آدمی ہے یہ. بول رہا بے یار اتنا ذلیل آدمی ہے نا, خدا ہی اب دوبارہ بلائے گا اللہ کی قسم میں نہیں جاؤں گا. اب میں اس کو دیکھ رہا ہوں, پیسے سارے تیرے پاس ایکٹنگ کرتا ہے, بولا تھی نا اچھا ایکٹنگ ہے, واہ کیا ایکٹنگ ہے. ارے یار اب جیسے ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, اگر یہ میں موسٹ پروبلی اس پوڈ کاسٹ میں 18+ لکھ کے لگاؤں گا, ہو سکتا ہے میں بیپ بھی نہ کروں جوک. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یار اب ہر کوئی کو ہوتا ہے یار فیملی کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے آپ کو شو, فیملی دیکھنا کیا ہے, ہر چیز فیملی کے ساتھ نہیں کری جاتی. مجھے یاد ہے کہ شاید ذاکر خان بول رہا تھا یا یہ بول رہا تھا تن میں, پتہ نہیں کوئی بول رہا تھا, انڈین کامیڈین میں سے کوئی تھا, کہ وہ ان کو آگے کچھ لوگ بولتے ہیں یار آپ کے جوک نا فیملی کے ساتھ ہی دیکھ سکتے ہو. ہر چیز فیملی کے ساتھ نہیں کرتے بھائی. یار کچھ چیزیں پرسنل ہوتی ہے, فیملی کے ہر چیز فیملی کیوں گھسانی ہے, ٹرپ پہ جانا ہے تو فیملی کے ساتھ. بھائی اب کبھی اپنی جرنی بھی تو اسٹارٹ کرو. اچھا ایک چیز یہ مجھے سمجھ میں آتی, فیملی ٹھیک ہے صحیح, مجھے سمجھ آ, آپ کی فیملی میں ہر بندے کا اپنی ڈیوائس ہے. ہاں اب کیا کیسے مطلب کیا کہ میں نے لٹرلی آج تک کبھی نہیں دیکھا چھوٹے بچوں کے علاوہ کہ 2 بھائی بیٹھ کے ایک موبائل پہ کچھ چیز دیکھ رہے ہو. اگر 2 بھائی میچ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ الگ الگ ہی بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بھلے برابر میں کیوں نہیں بیٹھا, وہ اپنی ڈیوائس میں دیکھ رہا ہے, وہ اپنی ڈیوائس میں دیکھ رہا ہے. ہاں مطلب میں نے کبھی نہیں دیکھا. ارے پتہ نہیں کیا, میرے کو بالکل فضول کی بات لگتی ہے کہ یار یہ اس طرح کی بات نا فیملی کے ساتھ نہیں. اور فیملی کے ساتھ چلو یار یہ پوڈ کاسٹ ایسی نا, فیملی کے ساتھ دیکھنا کیوں ہے, سب سے پہلا سوال یہ ہے. صحیح ہے, اور ایسا ٹاپک ہے جو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ فیملی کے ساتھ دیکھنا چاہیے تو وہ دیکھو نا. ہاں بالکل. اب آپ کو پتہ ہی ہے مثال کے طور پہ یہ کانٹینٹ جوکس ہے, تو جوکس میں یہ چیزیں تھوڑی سی بڑھتی ہیں
क्योंकि जोक का मकसद ही यही है, जोक का मकसद ही यही है एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करोगे नहीं जब तक नहीं होगा जोक। ह्यूमिलिएशन नहीं होती, लेकिन मतलब एक किसी ना किसी चीज़ को टारगेट तो करोगे ना आप जोक में, तो बेसिकली यही चीज़ है। खैर हमारा जो टॉपिक था ना बेसिकली वो एक इससे भी रिलेटेड है कि जोक करना बट इन टर्म्स कि वो इंसल्ट कर रहे हो आप, राइट? सही है। तो ऐसे लोग भी हैं जो इंसल्ट करते हैं बट इन अ फॉर्म ऑफ जोक, और समझते हैं हाँ बस कर दिया। ये कंडीशन भी है, और एक ये है उन लोगों का हथियार ही जोक है। हाँ, वो लिटरली आपको इंसल्ट कर रहे होते हैं बिल्कुल इन टर्म ऑफ जोक, और उन्हें पता होता है कि वो आपकी इज्जत नफ्स को मजरूह कर रहे हैं ये सारी बातें करके, और वो एंड में बस उनको हंसना है और पार्टनर को ताली बजाना है साथ तुम तो बेसिकली ना इंसल्ट जो करते हैं ना वो इसलिए करते हैं कि आपको ना थोड़ा सा लाइट एंड ब्रीजी करके ना आपको ताना मार दे। बिल्कुल सही है, और आपको एम्बेरस करा दे, आप एम्बेरस हो गए। तो इसका ना मैंने मेरा जो हल निकाला है, सबसे लश हल है ये, और ये फाइनल हल। अब उनको शो नहीं कराओ कि आप अपसेट हो गए हो या आपकी हट गई है, सही है। दूसरा चुप रहो और उनके साथ साथ हंस लो। उनके साथ ना मतलब कोई ऐसी बात कर दे ना कि मतलब कुछ भी बोल दे, है ये अच्छा, ये अशो ज़बरदस्त यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था मेरे बारे में। आप ऐसा उसको घुमा दो कि उसको लगे अबे यार मैं तो हिट किया, वो खुद सोचेगा, वो खुद एम्बेरस हो जाए, अबे यार मैंने क्या बोल दिया। ये तो सही कह रहे हो। इसको आसान अल्फाजों में ऐसे बोलेंगे कि आप उसका जोक ही मार दो। हाँ, मतलब किल कर दो ना उसका जोक। उसका जोक ही मार दो, वो आपके ऊपर जोक करे और आप अपने ऊपर हंस जाओ। हाँ, और लिटरली उसका जोक सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा, एक और तरीका होता है, बहुत ज़बरदस्त होता है, उससे तो बंदे की हट जाती है। क्या? हाँ, वेयर इज द जोक? जोक क्या था इसमें? वो बंदे की मैंने जोक किया इतनी मेहनत से, बंदे की हट जाएगी। ओह दैट्स ऑफेंसिव बट ओके। बंदे की हट जाएगी। ओके यार, ये होता है अगर आपके सामने कोई इस तरीके का बिहेवियर कर दे ना, हाँ क्या बोलना चाह रहे हैं, तो बंदे की हट जाती है। वेरी फनी। तो इस तरीके से ना, अच्छा वेरी फनी नहीं बोलना, वेरी फनी पे लगता है कि बंदे को हटी है। वो तो फील आती है। टेक सम नोट्स ये एक्सपीरियंस है। तो इस तरीके के तो ऑफेंसिव जो भी हो ना, बस उसको हंस के ना उसके जोक को किल कर। वैसे तो इतना इनलाइट जोक होते नहीं है, मोस्ट कॉमनली जितने भी जोक होते हैं ना वो ऑफेंसिव ही होते हैं। और नहीं, अब जैसे तुम्हें पता है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे हमारे कल्चर में कि वो आके ना बस क्या कहते हैं यार, आपको बस वो तंग करने आते हैं। पता नहीं क्या मजा आता है इनमें। यार देखो, मेरे को ऐसा लगता है ना कि इंसान ऐसा तभी करता है या तो जब वो अपने आप को आपसे ज़्यादा आपसे कम काबिल समझता है, या तो आपकी कोई एक ऐसी क्वालिटी है जो उससे बर्दाश्त नहीं हो रही। बस वो क्या करेगा, वो किसी भी तरह ना ये कोशिश करता है कि यार वो आपके ऊपर आ जाए इस तरह की बातें करके, जोक करके, या आपको इंसल्ट कर दे, थोड़ा सा ह्यूमिलिएट कर दे, उसको रूह की तस्कीन मिल जाती है। वैसा कुछ नहीं होता। यकीन करो, कुछ नहीं होता ऐसा। बिल्कुल। मैं तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि साइलेंस इज द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि आप चुप रहोगे ना उसके जोक पे, वो बंदा 2 बातें बोलेगा, 2 दिन तक बोलेगा, तीसरे दिन नहीं बोलेगा। अच्छा, एक और भी चीज़ होती है अक्सर, ये तो बड़े असाब वालों का काम है इस तरह से चुप हो जाना या बर्दाश्त कर लेना। अक्सर पता क्या होता है, एक आदमी इस तरह का घटिया जोक करेगा और सामने वाला थोड़ा सा ऑफेंड हो जाएगा, वो उस पर क्रॉस जोक करेगा, और फिर हो जाएगा झगड़ा। और जब झगड़ा होगा ना, तो जिसने इनिशिएट किया था ना सारा ये, उसको मत पता था वो उसको इंसल्ट करने के लिए आया है, उसको बुरा बोल रहा है और इस तरह से उसको जोक कर रहा है, ऐसा जोक कर रहा है जिससे उसको जो है वो हर्ट हो, थोड़ा सा ऑफेंड हो, वो उसको डिस्कम्फर्ट फील हो। ये करने का बोलेगा यार मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए, तुम तो सीरियस ही हो गए। हाँ, ये होता है, बिल्कुल होता है। और यार मैं पर्सनली, मेरा जो तुमने एक चीज़ और नोटिस की होगी, मैं कोई बड़ा ही नहीं कर रहा अपनी, मैं हमेशा चुप क्यों रहता हूँ। मेरे साथ कोई आके मजाक भी नहीं करता डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि बंदा ना चिल, उसको कुछ भी बोल दो उसको फर्क नहीं पड़ता। मेरे साथ कोई भी बहुत कम लोग मजाक करते हैं। तुम जो है ना थोड़े से खतरनाक भी हो जाते हो। तुम्हारा वो जो लुक होता है ना, जब तुम्हें कोई आके कोई वाहियात सा मजाक करे और तुम एक लुक देता हूँ मैं, वो बंदा खुद चला जाता है, पता लग जाता है इसकी हट रही है,
पता नहीं क्यों करता है ये ऐसा। सारा मजा किरकिरा कर देता है। बस यही तो बात है। ऐसी अच्छा यही पॉलिसी है, तोड़नी है यार। अब जाके क्रैक किया मैंने। यही तो ट्रैकिंग है। तो ट्रैक है, सारा मजा ही किरकिरा कर देता है। जब अगले बंदे का जोक खराब हो जाए ना, बस जीत गए आप यार। अच्छा वैसे ह्यूमर तो होना चाहिए ना यार। ह्यूमर होना चाहिए। मैं यही बता रहा हूँ कि इंसल्ट और ह्यूमर में यही फर्क होता है कि एक होता है सरकेज़म, सरकेस्टिकली आप कोई बात बोल रहे हो, और सरकेज़म इज़ रियली गुड, सरकेज़म होना चाहिए। और लेकिन आपको डायरेक्टली पर्सनली कोई हिट ना कर रहा हो। इंसल्ट और सरकेज़म में बहुत फ़र्क है। सही है। सरकेज़म आप यूजुअली तब करते हो ना जब आपको कुछ मतलब कुछ और होता है और बात कुछ और हो रही होती है। सही है। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल है हमारी वालदा माजिदा। वो सैविज, वो आएंगी, बोलेंगे दही ला दो, अम्मी 10 मिनट ला, मेरा दुपट्टा दे, मेरी चप्पलें दे, बस कुछ नहीं रखा है इस दुनिया में, इसीलिए यही दिन देखने के लिए तो पाला था। अब इसके अंदर जो साइलेंट है ना, वो साइलेंट है, फौरन उठो और जाओ। वो नहीं जाएंगी। ये बात आपको भी पता है। ये बात तो लिखी है ना, उन्होंने कहीं नहीं जाना, उनके घुटना में तकलीफ है, वो उन्होंने वहीं बैठना है। सरकेज़म बहुत अच्छी चीज़ है, और आपको ना अच्छे सरकेस्टिक बनने के लिए थोड़ा सा अपने आप पे भी काम करना पड़ता है। नहीं, अगर आप बहुत अच्छे सरकेस्टिक हो ना तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। गुड सरकेज़म जो है ना, वो आपको बहुत आगे पहुंचाता है। जो गुड स्टैंड अप कॉमेडियन होता है उसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? सरकेस्टिक होता है। सरकेस्टिक होकर ही जोक किया जाता है। बिल्कुल। और इससे क्रिएटिविटी बढ़ती है आपकी ना। आप कोई बात सीधी तरीके से बोल रहे हो ना, तो आप उसको थोड़ा सरकेस्टिकली बोल दोगे ना, तो थोड़ा सा एक फन हो जाता है। फन हो जाता है। हर दफ़ा सरकेज़म नहीं चलता। मतलब अगर आप हर दफ़ा, जैसे चैंडलर का कैरेक्टर है, वो हर दफ़ा सरकेस्टिक हो रहा होता है, तो इस वजह से उसकी दोस्तों की हटती है, यार यू कुड से इट इन अ सिंपलर वर्ड्स, हाउ यू डूइंग। तो बेसिकली ये चैंडलर के साथ थोड़ा सा वो इसको उन्होंने कैरेक्टर सरकेस्टिक बनाया है ना। और इसी तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को कभी कभी ख़त्म करने के लिए भी ना यूज़ किया जाता है। अच्छा चैंडलर के साथ जो कैरेक्टर है ना, जोई का, आप देखो कैसा उन्होंने कैरेक्टर, वो सरकेस्टिक है और जोई बोलता है बाहर में जाओ। वो जोई को तो ऐसा दिखाया ना, थोड़ा चाइल्डिश अडल्ट है वो, उसको सरकेज़म लगता ही नहीं। कुड आई बी मोर, वो बोलता डायरेक्टर चैंडलर ना, कुड आई बी मोर एनी सॉरी, पता नहीं क्या कुछ एक वर्ड है उसका। बड़ा अच्छा शो। और सरकेज़म अगर देखना है, दिस वाटर कैन टॉक। और देखो उसके अंदर भी एक चीज़ है, अगर फ्रेंड्स आप देखेंगे ना, तो फ्रेंड में एक चीज़ है कि चैंडलर या आप रियल लाइफ में भी ये चीज़ आप देखोगे, आप जोक तब कर दो क्योंकि जोक आप एज अ जोक डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हो। यानी कि आपको किसी चीज़ से ना आपको तंग होते हो या आपको डिफेंसिव मोड पे जा रहे होते हो, तो आप जोक कर देते हो किसी बारे में। तो ये कि ताकि आपको लाइट हो जाए, आपको लगे ना वो चीज़, खुद के लिए भी और दूसरे के लिए भी। तो वो जो डिफेंस मोड होता है ना अपना, तो वो बड़ा ज़रूरी होता है कि चैंडलर इसलिए एक तरीके से वो कैरेक्टर है ना कि वो आपको क्या कर रहा है कि बहुत टेंशन वाला माहौल है, और वो आपको एक जोक कर दिया उसे सरकास्टिकली। अब वो सीरियस इतनी भी थी बात, लोग अब उससे देख हट भी रही है, लेकिन जोक बनी था, माहौल को एकदम ऐसा कर दिया। अब आपको सोचने के नए नए तरीके समझ आएंगे। अच्छा जोक ना बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है आपकी थिंकिंग पे और क्रिएटिविटी। अक्सर तुम देखोगे ना ऐसे माहौल पे कभी कभी ना एक जोक की नीड होती है। बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है माहौल, या आप सीरियस प्लानिंग चल रही है, प्रोजेक्ट प्लानिंग चल रही है, आप रोड मैप बना रहे हो या साइट मैप बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, आप प्लान क्रिएट कर रहे हो और आप बैठे हुए अपनी टीम के साथ, और वहाँ पर ना इतनी टेंशन हो जाती है, और ज़्यादा टेंशन हो जाने के बाद ना सोचने का जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। मतलब अगर इधर भी टेंशन है, इधर भी टेंशन है, इधर भी टेंशन है, तो क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे होते। उस टेंशन को ब्रेक करने के लिए ना कभी कभार उस एक जोक की नीड होती है, या तो इसे एक जोक की नीड होती है, या तो उस एक स्माइल की नीड होती है जो आपकी उन टेंशन्स को लो करे ताकि आपकी थिंकिंग और क्रिएटिविटी बढ़े। दैट्स वाई कहते हैं कि यार थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करना चाहिए, थोड़ा ह्यूमर होना चाहिए इंसान में। अगर आप एक होते हैं ना संगी किस्म के लोग जो मुंह फुलाकर ही बैठे रहते, वो किसी को भी अच्छे नहीं लगते यार। किसको कौन अच्छा लगे? देखो एक तो आप एक तो हमारी हदीस सुन्नत में भी है ना कि मुस्कुरा के बात करनी चाहिए, क्योंकि उससे अगले बंदे को थोड़ा कंफर्टेबल होता है। अगला बंदा कंफर्टेबल हो जाता है, अच्छा यार ये बंदा थोड़ा सा ईजी है बात करने के लिए, सही है। तो एक
ہماری یہ صفت کہتے ہیں نا, ہاں وہ اس میں ہونا چاہیے کہ آپ تھوڑا سا ہنس کے بات کرو تو اس سے تھوڑا اچھا رہتا ہے, اچھا رہتا ہے. کیریکٹر ہونا چاہیے ایک انسان کا, آپ ایک کمپلیٹ پیکیج ہونا چاہیے. غصہ ہونا چاہیے, پیار ہونا چاہیے, آپ تھوڑے ایلڈرلی ہونے چاہیے, تھوڑے جس پوزیشن پہ آپ کو لگتا ہے تھوڑے بہت چائلڈش ہونا چاہیے بندہ, اس طرح سے ایک پورا پیکیج ہونا چاہیے, ایک طرح کا نہیں ہونا چاہیے. تم سمجھتے ہو جیسے کہ ایک طرح کا آدمی ہو, مطلب ایک ہی مزاج ہو اس کا, ہوتا ہے. صحیح ہے. اب ویسے مثال لے لو ایک نا, ہمارے والد لے لو, صحیح ہے, کسی کے بھی والد لے لو, بچوں کے لیے ان کے لیے ایک دہشت ہوگی. ہاں صحیح ہے, اور بچوں کو لگتی ہے دہشت. اگر بچپن سے ہی نا اگر کوئی فادر جو اپنے بچوں کے ساتھ بہت ایزی رہ لے نا, تو آگے جا کے بہت آسانی ہو جاتی ہے. بالکل. اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ کنورزیشن کر رہے ہو, ہنسی مذاق کر رہے ہو ان کے ساتھ نا, مطلب ایسے باپ والی فیلنگ جسے کہتے ہیں نا, باپ والی وہ فیلنگ نہ ہو نا, تھوڑی سی رسپیکٹ تو ظاہر ہے وہ دے گا, بالکل, لیکن آپ کو نا تھوڑا سا فرینک ہونا پڑتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کو کمیونیکیٹ کرنے میں نا بہت آسانی ہو جاتی ہے. جیسے میرا ایک دوست تھا, اس کے ابو اس کے ساتھ نا بہت فرینک تھے, مطلب یار بہت زیادہ فرینک تھے. ہم لوگ بولتے تھے یار یہ ایسی لائف مالے گی, ہمارے ابا تو آتے کہ دو چماٹا مارتے ہیں گھر میں, یا اس کے ابا چل رہے ہیں, جبکہ ابا مارتے بھی نہیں ہے. ہماری سوچ ہے وہ بیسیکلی ڈرایا وہ ہوتا ہے نا, وہ دہشت ہے. تو وہ دہشت تھوڑی سی نا ہونی چاہیے, کیونکہ رسپیکٹ تو آپ کی الگ ہوتی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یار آپ فرینک ہو, آپ نا تھوڑا سا بچوں کے ساتھ کھیلو, آپ ان سے بات کرو, تو اس سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ جب بچے کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا وہ آپ کے پاس ضرور آئے گا. بالکل, اس سے پہلے کہ وہ اپنے دوست سے ڈسکس کرے. اچھا ایک اور بھی چیز ہے نا, کیا جو تم نے کہا نا, میں تھوڑا سا اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. دیکھو دہشت کی ضرورت نہیں ہے باپ کو. رسپیکٹ, ہمارا جو کلچر ہے, ہمارا جو معاشرہ ہے, اور ہمارے جو مورال ویلیوز ہیں, وہ ہمیں یہ چیز تو سمجھاتی ہیں کہ یار ماں باپ تمہارے سب سے پہلا اثاثہ ہے, اور تمہیں ماں باپ کو جو ہے نا سراخوں پہ رکھنا ہے. بہت ہی کم میں نے ایسا دیکھا, وہ بھی تب جب جو ہے نا, اس پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ یار کسی نہ کسی پوائنٹ پہ نا والدین کی ایسی غلطی ہوتی ہے کہ اولاد جو ہے نا وہ فوراً گیو اپ کرنے کو تیار ہو جاتی ہے اپنے والدین پہ. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یار ہم جس کرائٹیریا سے اور جس انوائرمنٹ سے نا, ہم کبھی بھی اپنے والدین کے ساتھ جو ہے نا اس طرح سے بیہیو نہیں کر سکتے کہ یار وہ ہمیں ایز کر دے تو ہم ان کو بولیں یا بے جا کام کر اپنا. آپ کے دل میں والد کی رسپیکٹ ہمیشہ رہتی ہے. ہمارے پرابلم یہ آتی ہے جب بندہ اس پوزیشن پہ پہنچ جاتا ہے نا, کہ جب اس کو لائف میں ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے, یا کچھ بڑا کرنا ہوتا ہے, کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, یا کچھ پلان چاہیے ہوتا ہے, کہیں انویسٹ کرنا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ گھر پہ دیکھتا ہی نہیں ہے, اس کو گھر پہ لگتا ہی نہیں کہ گھر پہ کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ میں یہ بات کر سکوں. اور اس وجہ سے وہ جو ہے نا بہت بڑے نقصانات میں پڑ جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے ساتھ سب سے زیادہ مخلص نا ہمارے گھر والے ہی ہوتے ہیں. پیرنٹس سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہو سکتا. تو ایک چیز یہ بھی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہمارے پیرنٹس ہمیں یہ ایزی نہیں دیں گے تو ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے نا سب سے پہلے ان لوگوں کے پاس جا کر ڈسکس کرنا ہے جن کو آپ کی لائف سے کوئی کنسرن ہی نہیں ہے. تو وہ اپنی انٹیلیجنس کے حساب سے بتا تو دیں گے, لیکن وہ آپ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یار پیرنٹس کو نا تھوڑا سا ہونا چاہیے چل اپنا بچوں کے ساتھ, اس لیے تاکہ جب وہ بڑا ہونا تو وہ باپ کے پاس ہی آئے سب سے پہلے روتا ہوا کہ ابو یار یہ مسئلہ ہو گیا. اچھا ایک اور بھی چیز تم نے دیکھا ہوگا, ہمارے فادر کو نا ہمارے فادر ہمارے ساتھ الگ ہوتے اور وہ اپنے ایج گروپ کے ساتھ الگ ہوتے بھی. بالکل, مطلب ابو آپ کے ساتھ بیٹھے نا تو وہ بالکل ایسے بیٹھے, فرقان دیکھو خالہ آئی ہیں, اچھا آتے وقت پانی لے آنا, صحیح ہے ادھر جا کے بیٹھ جاؤ آپ. اچھا ادھر دیکھو کچھ چیز چاہیے تو نہیں, یہ تمہارے ٹپیکل ابو ہیں تمہارے ساتھ. اور یہی ابو اپنے دوست کا, ابے یار شکیل میں تجھے کیا بتاؤں, ہم لوگ وہاں گئے تھے, میں اپنی بیوی بچوں کو لے کے گیا. وہ بالکل الگ پرسنالٹی دیکھ رہا ہوتا ہے فادر کی. تو اس کے دل میں نا یہ ایسپیکٹ آتا ہے کہ یار ابو جو ہے نا مطلب ہمارے ساتھ الگ ہے اور دوسرا, تو اس سے نا تھوڑی نگیٹو کیریکٹر پیدا ہوتا ہے دماغ میں, اس سے نا بچہ دور ہو جاتا ہے. ان چیزوں کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. نیو پیرنٹس اب تو ہو گیا جو ہونا تھا. ویسے وہ نا جوک بھی ہے بس کہ ہمارے گھر میں نا پوائنٹ کر کے کسی سے کوئی بات نہیں کرتے بھائی. وہ بات ایسے ہوتی ہے کوئی پانی پلا دے تو اچھا ہوگا. اب سب سے چھوٹے والے کو دیکھیں گے, جو سب سے چھوٹا ہوگا وہ وہاں پہ بیٹھا, اور جو سب سے چھوٹا ہوگا موبائل میں لگا ہوگا, میری باری نہ آئے میری باری نہ آئے. پوری 5 بندوں کی فیملی کی کرکٹ چل رہا ہے, فائنل چل رہا ہے ایشیا کپ کا, سب بیٹھے ہوئے ہیں,
ابو آگے والے صوفے پہ, بڑا بھائی, چھوٹا بھائی, گھر کا بڑا داماد, چھوٹا داماد اور سب سے چھوٹا بھائی اور چھوٹی بہن. یہ لوگ بیٹھے ہوئے, کرکٹ چل رہا ہے, اسنیک سب آئے ہوئے. 18واں اوور ہے, بہت زیادہ انٹینس ہوا ماحول. ابو ٹی وی کی طرف دیکھ رہے, ایک دم سے پانی پلاؤ. یار میں ہی ملا ہوں. سنو ابھی مزہ آ رہا ہے. ابو نے جس کی طرف دیکھا وہ ہے سب سے بڑا بھائی. اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا, برابر میں اس سے چھوٹا, پانی پلاؤ. اس نے ادھر دیکھا, دماغ صاحب, اس کو تو کہہ ہی نہیں سکتے. بات سنیں, اس کو کہیں پانی پلا دیں. چھوٹا دماغ, تم سے کہہ رہے ہیں جا کے پانی لے آؤ. میں بھی تو کرکٹ دیکھ رہا ہوں, اتنا خطر, پانی پلاؤ جلدی ابو کو. یہ ہوتا ہے سب سے چھوٹا ہونے کا. چھوٹے ہونے کے یہ نقصانات ہیں, لیکن چھوٹے ہونے کے فائدے بھی ہوتے ہیں یار, کہ آپ کو لاڈ بہت ملتا ہے یار. یہ تو ہے, اس کی قدر نہیں ہے, اس کی قدر نہیں ہے. وہ نہیں دکھ رہا ہوتا کہ ساری جو چیزیں جن کے لیے بڑے بھائی ترسے نا, وہ چیزیں گھر پہ موجود ہیں. ہاں یار, یہ ہے, یہ میں نے دیکھا ہے, اور میں سب سے چھوٹا بھائی ہوں اپنے گھر کا, تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے. ہاں بھائی, الحمد للہ, اللہ کا احسان ہوتا ہے بہت یار. میں کیا بتاؤں, بس سب کچھ مل رہا ہوتا ہے, مطلب سب کچھ سے ان اے سینس وہ چیزیں جو بھائیوں نے کبھی ابو سے کہی ہوتی ہے نا, ابو اس چیز کی ضرورت ہے, اور ابو نے اس ٹائم پہ انہیں ٹلایا ہوتا ہے کہ یار ابھی یہ چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے, وہ چیز چھوٹے بھائی کو مل رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. ابھی کل میں بیٹھا وہ دیکھ رہا, کیا کہتے ہیں, عمر شریف کا کوئی شو تھا. ابے یار ابے وہ بڑا خطرناک شو تھا یار. کون سا تھا وہ, میں نے وہ شو دیکھا ہی نہیں ہے. عمر شریف کا والا جو تھیٹر ہے نا, وہ دیکھا ہی نہیں تھا, پتہ نہیں کیا تھا وہ. ارے یار وہ بہت اوفینسو تھا, ویسے انتہا سے زیادہ اوفینسو تھا وہ بیسکلی نا. وہ جنازے سے آتے ہیں, دکاندار ہوتے ہیں سارے, وہ آگے اللہ اس کو مغفرت دے, اور اس کو نا ٹون میں نا گانا شروع ہو جاتا ہے. گاتے گاتے پتہ نہیں, مطلب ایک ٹون میں کہتے پتہ نہیں کیا گانا گاتا ہے وہ. گانا گاتے گاتے بولتا ہے یا اللہ اس کی مغفرت فرما, پھر گانا گاتا ہے اس نے یہ گناہ کیا, یہ معاف فرما. یار جو چیز تھا اوفینسو تھی وہ چیز بہت زیادہ. تمہیں بتاتا ہوں, عمر شریف کا نا وہ آتا ہے, عمر شریف سے کہتا ہے کہ ہمیں نا اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے. وہ بولتا ہے ہاں بالکل بالکل آ جائیں آپ, بولتا لیکن ہم جو ہے نا, مطلب اور بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں, اینڈ ہوتا ہے ہم سے زیادہ کنجوس ہو, باقی دوسرے والے تھوڑے سے زیادہ اوفینسو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ہم سے زیادہ کوئی کنجوس ہی نہیں. اب آگے بیٹھتے ہیں, بولتا ہے آپ تک کیا ہے, کھائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو کھائیں گے. بولتا ہے جاؤ کھانا لے آؤ. ملازم کو بھیجتا ہے کھانا پلیٹ لا کر, آپ ایسا کریں, شروع کریں, بسم اللہ کریں. کس سے بسم اللہ کریں گے, ایسا کریں چکن کھائیں. اور چکن, ارے نہیں چکن کھائیں گے تو مٹن رہ جائے گا, مٹن کھائیں. ارے مٹن کھائیں گے تو بیف رہ جائے گا. ارے اچھا بیف چھوڑیں, آپ یہ کھائیں, فروٹ کھائیں. ارے انگور کھائیں گے تو چیکو رہ جائیں گے, چیکو رہ جائیں گے. آپ پھر وہ بول رہے ہیں آپ ہی لے جاؤ کھانا. قسم کھا کے بتانا کھانا کیسا لگا تھا. لش تھا وہ جو یار, لش ہے یار. عمر شریف کی کریٹیوٹی, معین اختر کی کریٹیوٹی بہت زبردست تھی. معین اختر کا والا جو ہے لک سانگ میں ایئر بائی کا آنر بن کے آتا, ایئر بائی کا ٹانگے اوپر رکھ کے جو بیٹھا ہوتا ہے, ٹانگے نیچے رکھ دو, نیچے کیوں ٹی وی ہے, نہیں رکھ سکتا, نیچے کیوں ٹی وی ہے. یار بڑا لیکسین ہے وہ. ایک وہ بھی ٹائٹ ہے, وہ کون سا ہے یار, بڑا زبردست ہے وہ. ایک کام کر, ہاں وہ اینیورسری والا ہے, اور کیک سمجھ کے میری قدر کاٹ. اچھا ایک والی بھی ہے, آپ کے کتنے بچے؟ 11. کرتے ہیں کیا آپ؟ کچھ نہیں. تو 11 بچے کیسے جیسے ہوتے ہیں؟ معین اختر کا ایک اور بھی ہے, لوز ٹاک کا ہی ہے وہ بھی. وہ نا وہ صاحب کہتے ہیں, صاحب اس کو کہتے ہیں کہ ابھی جو ہے نا وہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے. ہاں یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں, مجھے کال کرتے ہیں شفیق مجھے پتا ہے بات پتہ چلی ہے, پاکستان آزاد ملک ہے. بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن دی ہے, دوستوں کو بھی بتاتا ہوں, ماموں کو بتاتا ہوں. کتنا سا یار لٹرلی یار یہ چیز تھا یار, وہ آؤٹ کلاس کامیڈی میں وداؤٹ. اچھا یہ لوگ نا کامیڈی میں ایک لیسن بھی ہوتا تھا کوئی نہ کہیں. بہت زیادہ بہترین آرٹسٹ تھے یار, بہت بہترین آرٹسٹ تھے. کل میں گیا تھا ابھی پورٹ گرینڈ نا, وہاں پہ بھی کافی اچھے کچھ لوگ, اوپن مائک تھا وہاں پہ, کچھ جوک کر رہا تھا, اچھے اچھے جوک بھی تھے, اور کچھ بچے بھی تھے. ایک بڑا زبردست مجھے وہ لگا, وہ میں نے پہلی دفعہ, مطلب میں پورٹ گرینڈ بہت دفعہ گیا, وہ وہاں جاتا نہیں تھا, وہ کٹپتلی تھا, وہ
पुतली वो केले होते हैं ना वो चलाते हैं, वो बड़ा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ट लगा यार, कितना मुश्किल काम है वो चलाना। भाई तू खुदा का वास्ता भी तो आर्ट पे शुरू मत हो जाना। तू एक तो तेरे को आर्ट और कलर बता दो तू कहीं और ही निकल जा यार। कैसी ऑब्सेशन है यार तेरी। आर्ट है यार, आर्ट इज लव। अभी बसीर के साथ जो किया है हमने। अबे यार वो तो तुम लोग तो माशाल्लाह से उस कैलिबर के लोग हो। अच्छा जैसे एक जोक वाले भी तो होते हैं ना, प्रैंक्स वाले। प्रैंक के बारे में ख्याल क्या है वैसे? यार स्क्रिप्टेड होते हैं सारे। अबे सर कैसे मार इसको। भाई मैं कह रहा हूँ प्रैंक बात ऑफिस प्रैंक्स भी होते हैं ना, जैसे अगर तो ऑफिस सीरीज देखिए देखिए तो उसके अंदर वो उसका एक जैसे उसका है क्या नाम है, उसका नाम भूल जाता हूँ मैं। उसका प्रैंक होता है वो जेलों में रख देता है हर चीज जाके, वो स्टेपलर होगा, स्टेपलर ढूंढ रहा है, वो जेलों के अंदर पता चला वो पड़ा हुआ जेली के। ऑफिस का जो सबसे ज्यादा फेमस क्लिप है ना वो मेरे ध्यान में आया, फायर वाली वो कहता है देखो हमें इस चीज की जरूरत है, तो जब होगा तब देखा जाएगा। वो अगले दिन शुरू हो जाता है, वो आता भी ना तो मतलब आई एम गोइंग टू डू अ ड्रिल ऑन देम। अबे यार अच्छा वो क्या तो कितना शार्प होता है, उसने हैंडल को हाथ लगा, हैंडल गर्म हो रहा था, दरवाजे की दूसरी तरफ आग लगी। बड़ा टाइट है वो, बहुत जबरदस्त सीरीज तो, लेकिन बहुत ऑफेंसिव सीरीज है यार। वैसे है बहुत ऑफेंसिव जोक्स है उसमें, जोक्स बहुत ऑफेंसिव हैं उसके अंदर, और ह्यूमर बहुत खतरनाक है उसका यार। ऑफेंसिव एक तो ऑफेंसिव है, रेसिज्म है उसमें, ऑफिस फैंस बुराई मानेंगे बट मेरा फेवरेट शो है वो, बट है बहुत ज्यादा ना, कभी कभी देख रहा हूँ ना यार रेसिस्ट। उसमें है भी सारे कैरेक्टर ना, मैक्सिकन, इंडियन, अमेरिकन, वो हर किस्म के बंदे हैं उसमें। मूड चिल अप करने चाहिए ना, कि कुछ अच्छा सा कॉमेडी शो बता। किस तरीके की कॉमेडी? कोई अच्छा था मतलब जो कोई आजकल जो है वो नया हो, नया मॉडर्न कॉमेडी हो उसके अंदर। ब्रुकलिन 99 देख ली। ब्रुकलिन 99 कैसा है? बहुत आला है उसके जोक, थोड़े से ना पहले एपिसोड में तुम्हें समझ नहीं आएंगे क्योंकि थोड़ा सा फास्ट पेस है। अच्छा। फ्रेंड्स है ना वो स्लो है, फ्रेंड्स के पीछे वो हंसने की आवाज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। कुछ नया शो बताना है। नया है ना ब्रुकलिन 99, तो नया शो अभी तो सीजन 8 आया, ख़त्म हो गया वो, तो बहुत मज़े का सीज़न है। और मतलब वो बेसिकली उस पर ब्रुकलिन 99 जो है प्रीसिंक्ट होती है, मतलब पुलिस स्टेशन प्रीसिंक्ट है, जैसे इस इलाके की है। हाँ सही है। तो वो उस पर, और वो सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो है भी, वो समझ लो कि एक को वर्किंग स्पेस टाइप की है वो भी आपस में। और वो डिटेक्टिव हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो बहुत ज़बरदस्त शो है, इंतहा ज़्यादा कॉमेडी। और जो जेक का कैरेक्टर है ना, इट्स आउट क्लास। बस कर दे जैसे वो है ना, क्या बताया था तूने शो का नाम? ब्रुकलिन 99। ब्रुकलिन 99 B99 लिखेगा ना आ जाएगा, B99 मतलब उसमें ना थोड़ा सा जैसे जेक का कैरेक्टर है ना, वो थोड़ा सा ना समझ लो थोड़ा सा चैंडलर से सरकास्टिक जैसा कैरेक्टर है, बट एट द सेम टाइम उसके अंदर फ्रेंड्स के जोक भी है। मतलब वो बोलता है कि आर यू अ रॉस, इस तरीके से ना वो जोक करते हैं। तो इस तरीके की हरकतें करते हैं, बड़ा मजे का शो है। उसके अंदर ना हर किस्म का एक्सपेक्ट है, मतलब एक बड़ों वाला एक्सपेक्ट भी है कि उसका कैप्टन जो है वो बता रहा है अपने बच्चों को, मतलब बच्चों की तरह देख रहा है वो अपने एम्प्लॉइज को, बट एट द सेम टाइम वो दोस्त भी है, तो ये बड़ा अच्छे उनमें कनेक्शन है यार। वो है बड़ा तफरी शो। और वैसे एक और शो भी है, वो देखना, वो है मैन लाइक मुबीन। मैन लाइक मुबीन? हाँ मुबीन हमारा मुबीन नाम होता है। हाँ हमारा मुबीन पाकिस्तानी बंदे का शो है नेटफ्लिक्स का शो, पूरा इंग्लिश में है, ब्रिटिश इंग्लिश में शो है, और क्योंकि वो इंग्लैंड का है, तो उसने पाकिस्तानी ने पूरा वो शो बनाया, नेटफ्लिक्स ने उसको लॉन्च किया था। शो है ना वो पहली एपिसोड में ही तो बोलेगा अबे यार क्या 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 शो है, क्या चल रहा है शो। हालांकि ज़्यादा पढ़ा नहीं, उसका नाम मैन लाइक मुबीन। बहुत मज़े का शो है वो, मतलब ऐसा है शॉर्ट है थोड़ा सा, मतलब इतना नहीं है कि उसके अंदर एक एपिसोड 10 एपिसोड है एक सीजन में, 3 सीजन है मेरे ख्याल से, 10 एपिसोड के, इस तरीके से, मतलब 2 दिन की छुट्टी पूरी। मैं तो पूरा एक दिन में देख लिया था उठा के। मतलब ये बताना होता है, जरूरी है। अब मैं समझ में आ रहा है कि मजेदार विंज वॉच बहुत अच्छा सीजन है वो भी ना। उसमें ना बेसिकली उसकी बहन होती है और वो उसके साथ रही होती है, उसके पेरेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में ही होते हैं, तो अब वो समझ लो कि उसका गार्डियन ऑफिशियल गार्डियन नहीं होता गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन वो बना हुआ होता है कि गार्डियन हूँ, ठीक है, बट वो बाद में वो स्टोरी समझ आएगी तुम्हें क्या चल रही है। ये है बड़ा अच्छा, कॉमेडी बहुत है, बहुत कॉमेडी है। सही यार, कॉमेडी शोज देखने चाहिए यार, बहुत ज़रूरी होते हैं ये बंदा को ना। अच्छा ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप कभी नोटिस करना, आप
میں کیونکہ تمہیں بتا نا میں کرائم بہت دیکھتا ہوں, تھرلر بہت دیکھتا ہوں یا ہارر بہت دیکھتا ہوں, میں اس طرح کے کانٹینٹ دیکھنے کے بعد جب میں نکلتا ہوں نا سب کچھ ڈارک دیکھ رہی ہوتی ہے, جوک کرنا ختم ہو جاتا ہوں. ہر بندے کے اندر کوئی انٹینشن نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ میں کوئی خالی پلاٹ دیکھ رہا ہوتا ہوں نا, میں دیکھتا ہوں یار یہاں پہ لاش چھپائی جا سکتی ہے, کیا پتا کسی نے یہاں پہ لاش چھپائی ہو. نہیں میں یہ سوچتا ہوں یار یہاں پہ کسی نے تو مار کے کسی کو دفنایا ہوگا کبھی نہ کبھی. لٹرلی تجھے کسی جگہ کو دیکھ کے آئیڈیا ہے کہ یار یہاں پہ ہم کسی لاش کو دفنا دیں تو پتہ یہی تو ایسی جیسے ہم نے والی جگہ دیکھی ہوئی ہے ڈیفینس میں ایک جگہ ہے, وہاں ایسا لگتا ہے کوئی آتا جاتا نہیں ہے, زومبی اپوکلپس آیا. ہاں یار مسجد کے پیچھے والی واقعی میں بالکل ایسا لگتا ہے. اچھا پیچھے کا بیک گراؤنڈ چھوڑ کے تو سامنے دیکھا تو واقعی ایسا لگے گا کہ دنیا کے ختم ہونے کے بعد جو نا یہ بیچ کا کونا ہے. اس طریقے سے ہوتا ہے. تو آپ کو نا بیچ میں نا کامیڈی شو دیکھتے دیکھتے نا آپ کا نا ہیومر ایک کریٹ ہوتا ہے, ایک نا کچھ کہتے ہیں کوئی ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے آپ کے دماغ میں, ہیومر اپ گریڈ ہوتا ہے بیسکلی, اپ گریڈ ہوتا ہے. ایک دیکھو آپ ڈارک چیز دیکھو گے نا تو اس طریقے سے سوچتے ہو اور اس طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہو. آپ کامیڈی دیکھو گے تو آپ کا موڈ لائٹ رہے گا, آپ اس طریقے سے بات کرو گے. مطلب تمہارا جو دل کرتا ہے کسی کی گردن کاٹ کے فریج میں رکھنے کا. اب یہ اتنا ایکسٹریم تو نہیں کیا کبھی, کیونکہ گھر میں تو اور میں اکیلے چوری تو یہی پڑی. ریپ اپ کرتے ہیں جو جلدی سے ریپ اپ. 150 ایکڑ کی زمین, 150 ایکڑ کی زمین ہے, کاٹ کے رکھ دیں گے, پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک ایک پیس اگر پورے گھر میں دفنا دے تو 1 سال لگے گا. یار ابھی درشم 2 دیکھی تو نے؟ درشم 2 دیکھی؟ ابھی تک نہیں دیکھی میں نے بھی دیکھنی ہے. ایک بندہ رون کرنے والا تھا کامنٹ پہ مجھے نا, وہ کسی میں بولا نہیں میں دیکھوں گا میں اس کو. یار درشم 2 جو ہے نا وہ بس میں نے آج سوچ لیا تھا. جیسے وہ میرے کو لاسٹ ٹائم وکاس نے امیٹیشن گیم کا جو ہے وہ کیا تھا, تو میں کیوں بناتا ہوں. اب تم لوگ جو کانٹینٹ مجھے دیتے ہو نا اس کو میں بناتا ہوں, ڈالتا ہوں بکٹ لسٹ میں, کیونکہ اب سب سے پہلے وہ کانٹینٹ میں دیکھتا ہوں. وکاس نے امیٹیشن گیم دی تھی, ابھی وہ بکٹ لسٹ میں اس کا نمبر ہے. اس کے بعد اب تو نے یہ درشم میں نے نکال دی تھی کیونکہ کسی نے ریکمنڈ کی ہی نہیں تھی, اور درشم تو میں نے فن والی دیکھی ہوئی ہے. تو ابھی میں نے بکٹ لسٹ میں فی الحال یہ B99 کو ڈال دیا اور میں لیک مووین کو ڈال دیا. بکنگ لینا تو ایسا رہے کہ تم چلتے ایپیسوڈ وائز ہے نا, وہ تو دیکھتے رہو, لیکن کبھی مووی دیکھنے کا ٹائم ہو تو پھر درشم دیکھ لینا, جیسے ویکینڈ ہو گیا. ہاں یار درشم 2 ایسا کرتا ہوں, امیٹیشن کے بعد جو ہے نا درشم 2 تھا. امیٹیشن گیم تو خیر بہت وہ ہے نا سیریس, مطلب سیریس ان سینس آف ٹیکنیکل. درشم 2 بھی سیریس ہے بھائی, ٹیکنیکل نہیں ہے نا. ہاں وہ تو یہ اب بالی ووڈ سے ٹیکنیکلٹی کی امید تو رکھ نہیں سکتے نا میرے بھائی. ایک فلم ہے جو ٹیکنیکل ہے. ہاں مجھے پتا کون سی, مشن مجنو. آداب جناب. ٹوپی ایک تعویذ. اب یہ دیکھو مطلب انہوں نے بہت سیریس مووی بنائی ہے لیکن اس میں ہیومر اتنا ہے نا. ایک بندہ ہے وہ ہمارے ایک بریگیڈر کے گھر میں کام کر رہا ہے, درزیے موچیے پتہ نہیں کیا ہے, اور جو ہے نا ہمارا بریگیڈر اس کو بتا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے جناب ایک نیوکلیئر فیسلٹی ہے جو مزار کی طرح دکھتی ہے, 2 چمنیاں نکلی ہوئی ہیں اس میں سے, اور وہ جو ہے نا پہاڑ کے اوپر چڑھ کے وہ تاڑ ہوتا ہے, تاڑ کے جو ہے نا مطلب تاڑ کے وہ جو ہے نا انٹیلیجنس جمع کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک مزار دکھتا ہے, اس کے اندر 2 چمنیاں نکلی ہیں, یہ ان کا نیوکلیئر پلانٹ ہے, اور وہ پورا نیوکلیئر پلانٹ کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے ایک بندہ. آداب جناب. اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ایکٹر یہ لوگ غلط کیوں چنتے ہیں. مطلب وہ ایکٹنگ اچھی کرتا ہے سدھارتھ, بٹ اب تم یہ سوچو کہ تمہارے گھر کا نوکر ہوگا, سوچ سدھارتھ ملہوترا جیسا لمبا چوڑا فل بلڈ, میں بولوں گا یہ تو نوکر کیسے ہے. میرا پہلا سوال ہوگا تو نوکری کیوں کر رہا ہے. ریسسٹ نہیں, لائک مطلب اتنا ریسزم ہے تمہاری بات میں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے گھر میں نوکر رکھو گے, جب اتنا بلڈر بندہ آئے گا تم پوچھو گے یار مطلب تم اس میں کیا کر رہے ہو, تم باڈی بلڈر ہو, تم فٹنس چیلنجز میں جاؤ, کمپٹیشن میں جاؤ, تم اپنے ایبس دیکھو. یار کیسا یار کیا مطلب کیریکٹر نا آپ دیکھو, اب آپ اٹھاؤ نا, آپ ایسا کوئی سین کریٹ کر رہے تھے جیسے پٹھان مووی کا, چلو وہ سمجھ آ رہا ہے کہ وہ ایجنٹ ہے اور اس طریقے کی سین ہے. جب آپ انڈر کور جاتے ہو تو آپ پورا ایک گیٹ اپ لیتے ہو, صحیح والا گیٹ اپ لیتے ہو, آپ اپنی ڈائٹ ختم کرتے ہو, تھوڑا سا لگے کہ بھائی اب نوکر ہو, فیل ہو نا نوکر ہو. یار دیکھو یہ نہ ٹوپی پہننے سے نہ ہی ہالی ووڈ ہے اور نہ ہی یہ ہمارا جو ہماری ڈرامہ انڈسٹری ہے. ہاں اتنی ورسٹیلٹی ان 2 جگہوں پہ ملتی ہے صرف. بالی ووڈ میں ایک بندہ ہوگا جو انڈر کور ہے,
اور وہ سر سے لے کے پاؤں تک ٹپ ٹاپ ہے, ایبز ہیں اس کے, اور وہ ایز اے ٹیچر کام کر رہا ہے اسکول میں, کسی کو اس پہ شک نہیں ہوتا. شک کی بات ویسے تو نہیں ہوتی, لیکن چلو شک کیوں نہیں ہوتا؟ ابے بھائی اتنا ویل مینٹینڈ آدمی ایک ایسی جاب کر رہا ہے, آپ کے گھر میں آ رہا ہے, آپ اس لیول کے آدمی ہو کہ آپ کو اپنی بیگم پہ بھی شک ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور اتنا ویل مینٹینڈ آدمی آپ کے گھر میں آ رہا ہے دھوبی بن کے, یہ تو اور آپ تو اس کو پکڑ لو, دبوچ لو, گرفتار کر لو بھائی, بھلے وہ بعد میں پتہ چلے کہ معذرت کر لینا, لیکن آپ کیسے فور گرانٹیڈ لے سکتے. اور اس طریقے سے تو ہائر ہوتے بھی نہیں ہیں بریگیڈرز کے, اگر جن کے پاس یہ انفارمیشن ہوتی ہے نا, خیر یہ بات کہیں اور چلی جائے گی. خیر میرے خیال سے یہ بھی بہت زبردست جوک تھا, آداب جناب. سرما ہے کیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اب تو خیر پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ہم ختم کر دیتے ہیں. ہاں بس کر دیتے اینڈ کر دیتے ہیں. یہ نا میں اندر سے غبار نکلنا شروع ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں آپ بات کرنے کو ہیں, بٹ جو ہمارا مین ٹاپک تھا کہ انسلٹ اور جوک کو فور گرانٹیڈ بھی نہ لیں, اور کسی سے کر رہے ہیں تو اس سے تھوڑا سا سوچ لیں کرنے سے پہلے کہ یار یہ بندہ کو اوفینسو نہ لگے, پرسنل نہ لگے, انسلٹنگ نہ ہو. یہ جوک کو لے کے ذرا مجھے کچھ ایک ٹپ تو دو کہ مطلب کس طرح سے جوک. میں کوئی اتنا بڑا جوک, ابے یار تمہارا ہیومر بہت اچھا ہے. میرا ہیومر بہت ڈارک ہے. ہاں اچھا لگتا ہے, تم جوک کرتے ہو نا کمرے میں خاموشی ہو جاتی ہے. ابے تو میں کیا بتاؤں, میرا وہ ہے مائنڈ میں ایسا, کیسے سمجھاؤں. تم کس چیز کا خیال رکھتے ہو جوک کرتے ہو؟ بس یہ لاسٹ میرا کوشچن ہے, اور تھوڑی کیوریوسٹی سمجھا کرنا ہے. ابے میں جو وہ کرتا ہوں نا, کبھی بھی جوک کرنے سے پہلے میں کسی بھی ایرے غیرے سے جوک کرتا نہیں. ٹھیک, صحیح, جو میرا دوست ہوتا ہے اسی کے ساتھ جوک کروں گا. صحیح ہے, یہ تو میں نے دیکھا. صحیح ہے. اور جو بندہ جو جوک جس کے اوپر جوک ہوتا ہے نا, تو میں اس کو پہلے دیکھتا ہوں, اس کی ریپیٹیشن دیکھتا ہوں کہ نوٹس ہو جاتا ہے بندہ کہ نا یہ بندہ یہ حرکت بار بار کرتا ہے. اچھا, صحیح ہے. ابھی مطلب جو بار بار کرتا ہے نا, میں اس کے اوپر میں بولتا ہوں یار یہ کیا کر رہا ہے. وہ جو ریپیٹیشن ہے نا, کیونکہ وہ اس کو ڈیلی کرتا ہے. صحیح ہے. اور کوئی ایسی حرکت کرتا ہے آکورڈ, پرسنل نہیں ہوتی, وہ پرسنل نہیں ہوگی بالکل. جیسے میں عدنان بھائی سے کبھی کبھی کر لیتا ہوں, تو عدنان بھائی زیادہ آؤٹ آف دا بلو کتنی کہاں سے دیکھا کیسے مجھے کرتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ ایسا ایلیمنٹ جو بندے کو برا نہ لگ رہا ہو, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اس کو بھی بولے یار ریئلائز کرا دے یہ کیا چیز ہے, تو مجھے بھی نہیں پتا تھی. تو جوک کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اگلے بندے کو ریئلائز کرا دیتے ہو کہ یار یہ بہت زیادہ کر رہے ہو تو, اور وہ پرسنل بھی نہیں ہوتا. صحیح صحیح صحیح. خیر جوک کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. اب میں وہ تو نہیں ہوں نا کمیڈین کے, میں اس کے وہ بتاؤں ٹپس تو نہیں دے سکتا, بٹ یہ ہے کہ ہاں کہ خیال رکھنا ہو کہ تھوڑا سا جوک کرنے سے پہلے کبھی کبھی ہو جاتا ہے. کسی کو انسلٹ کرنے تک نہ جانا, مطلب ٹھیک ہے جوک ہونا چاہیے, اور تھوڑا جوک آفینسو بھی ہوتا ہے. جوک اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا بندے کی ہٹانے ہٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, لیکن کسی کو مطلب اتنا انسلٹ مت کرو کہ یار وہ بالکل ہی آپ سے جو ہے نا بدگمان ہو جائے. ہاں, یا حقیر نہ سمجھو اس کو, سیدھی بات. تو خیر اسی نوٹ پہ ہم اپنا شو اینڈ کرتے ہیں. اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں, اور وقاص کی امی کی طبیعت جو خراب ہے ان کے لیے دعا کریں یار. میرے بھائی کی امی کی طبیعت بہت خراب ہے, اللہ پاک سے دعا کریں کہ اس کی طبیعت بہت اچھی ہو جائے. اور بس لیٹس ریپ اٹ اپ, اینڈ سبسکرائب, کامنٹ, شیئر کرنا مت بھولیے گا, اور لائک بھی کر دیے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ویوز آ رہے ہیں بٹ سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں وہ ویورز. سو پلیز سبسکرائب اور اسٹے ٹیون ٹو آور چینل. وی آر برنگنگ یو اے لاٹ آف کانٹینٹ, اور بہت سارے ورسٹیلٹی لانے والے ہیں ہم اپنے شو میں. سو اللہ حافظ.